السلام علیکم۔ یہ اچھا، اب جسٹ ٹو ریوائز جو پچھلا ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں یہ ایک ایگزامپل ہے، کوئکلی گو تھرو کر کے آگے چلیں گے۔ اس میں اسی طرح پلس ایکویشن رول نمبر 1 لگے گا، یوز دا پلس ایکویشن، پھر اس کے بعد رول نمبر 2 لگائیں گے، اپلائی دا پلس آن فلیٹ کے، پلس آن فلیٹ کے لگا دیا، فلیٹ کے یہاں پہ کے 144 ہے، اور اسی طرح پھر رول 3 لگائیں گے۔ رول 3 میں باقاعدہ مائنس کریکشن کریں گے، اور یہ پوسٹ آف جو سیم کیز آ جائیں گی، K1 آ جائے گی 45.2 اور K2 آ جائے گی 44.6۔ یہ کوئک ریویژن تھی۔ اچھا، کچھ چیزیں یہ ضرور یہ یاد رکھیے گا کہ وی مسٹ ناٹ ڈائلیٹ پیشنٹ، ادروائز سیم کیس ویلیوز ول بی انکریکٹ۔ سیم case depend on pupil size, not on apex of cornea۔ سیم کے ویلیوز جب بھی آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہے تو پیپل کو ڈائلیٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ادروائز سیم کی ویلیوز چینج ہو جائیں گی۔ اوکے، اب یہ جو آپٹیکل زون ہے، جیسے کہ 6 mm ہے، 6.5 ہے، 6.5 پہ 15 مائکرون کا بلیڈ ہوتا ہے، اسی طرح 7.5 ہے، 6 ہے، 6 پہ 13 مائکرون کا بلیڈ ہوتا ہے۔ تو یہ آپٹیکل زون امپورٹنٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کی ریزن جو ابھی ہم یہ ڈسکس کریں گے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارا پیپل ہے وہ لائٹ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جتنی لائٹ زیادہ ہوتی ہے وہ کانسٹرکٹ ہوتا ہے، جتنی لائٹ کم ہوتی چلی جاتی ہے وہ ڈائلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے پیپل۔ تو اس کی جو ہے 3 کنڈیشنز ہیں، یہ فوٹوپک ویژن، اسکوٹوپک ویژن اور میزوپک ویژن۔ فوٹوپک ویژن وہ ویژن ہے کہ ویژن انڈر ویل لٹ کنڈیشنز which provides for color perception and which functions primarily due to cone cells in the eye. Scotopic vision is the vision monochromatic black and white vision in very low light, which functions primarily due to rod cells in the eye. And mesopic vision is the combination of the two, photopic and scotopic combination, and is used for most scenarios. تو آپٹیکل زون اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا، مطلب یہ کہ جب لائٹ بہت زیادہ لائٹ ہوگی یا ڈے لائٹ ہوگی یا سن لائٹ ہوگی تو ہمارا جو پیپل سائز ہے وہ منیمم ہوگا فوٹوپک ویژن میں، اور اسکوٹوپک ویژن میں کیونکہ ڈارک ہوگا تو پیپل فلی ڈائلیٹ ہوئی ہوگی، تو اس وقت پیپل سائز سب سے زیادہ ہوگا اسکوٹوپک ویژن میں۔ اور میزوپک ویژن میں جو ہے نہ اندھیرا ہوگا اور نہ بہت زیادہ لائٹ ہوگی، ان بٹوین، تو اس میں جیسے کہہ لیں شام کا وقت، تو اس میں پیپل نہ بہت زیادہ ڈائلیٹ ہوئی ہوگی نہ کانسٹرکٹ ہوئی ہوگی، بلکہ درمیان میں ہوگی، اس کی ویلیو ان بٹوین ہوگی۔ تو فار ایگزامپل اگر فوٹوپک ویژن میں اگر 5 mm پیپل ڈائی میٹر ہے اور اسکوٹوپک میں 7 mm کا ڈایا میٹر ہے پیپل سائز، اور میزوپک میں فار ایگزامپل 6 mm کا ڈایا میٹر ہے میزوپک ویژن میں، تو ہم یہ کریں گے کہ ہم منیمم، سب سے تو بہتر یہ ہے کہ اسکوٹوپک ویژن کو دیکھتے ہوئے 7 mm کا پیپل سائز آ رہا ہے تو آپٹیکل زون ہم اس سے زیادہ رکھیں گے، تھوڑا 7.5 mm کر دیں گے آپٹیکل زون، اگر 7 mm ڈائی میٹر تھا پیپل کا اسکوٹوپک ویژن میں۔ اور اسی طرح اگر میزوپک ویژن 6 mm ہے تو اگر ہم نے 6.5 mm کر دیا ہے آپٹیکل زون اور وہ ابلیٹ ہوا ہے کارنیا 6.5 mm کے آپٹیکل زون میں، تو دیر آر چانسز کہ اندھیرے میں جب وہ 7 mm پیپل ڈائلیٹ ہوگی تو پیشنٹ میں کمپلین، تو
یہ چیزیں آپٹیکل زون ورسز یہ فوٹوپک ویژن، اسکوٹوپک ویژن، میزوپک ویژن، یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں. انٹر ریلیٹڈ اس طرح ہیں کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جیسے جیسے آپٹیکل زون بڑھتا چلا جاتا ہے کارنیا کی ایبلیشن زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو فرض کریں کہ ہمارے پاس کارنیل تھکنس ہی اتنی نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ بلیڈ کر سکیں، تو پھر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میزوپک ویژن کو لیتے ہوئے ہم آپٹیکل زون ڈیسائیڈ کریں. اور اگر ہمارے پاس کافی تھکنس ہے کارنیا کی تو پھر بہتر یہ ہے کہ ہم اسکوٹوپک ویژن کا جو پیپل سائز ہے، فار ایگزامپل اگر 7 mm ہے تو ہم 7 mm کو بیس بناتے ہوئے ہم 7.5 mm آپٹیکل زون سیٹ کریں اور اس کے مطابق کارنیا کو بلیڈ کریں اگر کارنیا تھکنس کافی زیادہ ہے. اگر ہے ہی نہیں، اتنا مارجن نہیں ہے، تو پھر منیمم میزوپک ویژن پہ تو کرنا چاہیے. اگر ہم نے فوٹوپک ویژن پہ رکھ کے بلیڈ کر دیا تو جیسے ہی تھوڑا سا روشنی کم ہوگی پیشنٹ کمپلین کرنے لگ جائے گا کہ مجھے کلرز ٹھیک نظر نہیں آ رہے. کیونکہ فوٹوپک ویژن میں ہوتا یہ ہے کہ لائٹ بہت زیادہ ڈلتی ہے تو پیپل کنسٹرکٹ ہوتا ہے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ آٹومیٹکلی جو کون سیلز ہیں وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں اور اس میں کلرز کو جو ہے نا وہ ساتھ کلرڈ امیج دینا شروع کرتے ہیں. اور اس کو ٹاپک ویژن میں چونکہ ڈائلیٹ ہو گئی ہوتی ہے پیپل، تو اندھیرے میں ویژن ہمیں کم از کم دکھائی دے، تو اس کے لیے پھر راڈ سیلز کام کرنا شروع کرتے ہیں. اس میں کلرز اتنی امپورٹنس نہیں رہتی کلرز کی، کم از کم اتنا کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں دکھائی ضرور دے. تو اندھیرے میں مطلب ہمیں بلیک اینڈ وائٹ امیج جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور نہ اندھیرا ہے نہ اجالا ہے، تو اس میں کمبینیشن نہ بہت اچھا کلر آئیڈینٹیفیکیشن ہو پا رہی ہوتی ہے. راڈز بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں، کونس بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں میزوپک ویژن میں. تو آئیڈینٹیفائی کرنا کلرز کو بھی پاسبل ہے میزوپک ویژن میں، لیکن اتنا اچھا نہیں ہے، اتنی شارپنیس نہیں ہوتی کلرز آئیڈینٹیفیکیشن میں میزوپک ویژن میں. تو یہ وہ امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ڈسکس کرنا ضروری تھی آپ کے ساتھ آپٹیکل زون سے ریلیٹڈ. اس کو ضرور مد نظر رکھیے گا ورنہ پیشنٹس کمپلین کریں گے ایگزائمر لیزر کروانے کے بعد. تو سو وی ہیو کمپلیٹڈ فالوئنگ سیکشن سو فار. اس میں ہم نے لیزر کیسے کام کرتا ہے وہ سارا پڑھ لیا، ایبلیشن کے رولز کیا ہیں، کہ ریڈنگ کیلکولیشن کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم کارنیل جو شیپس ہیں، بوٹ آئیز وغیرہ، انٹر آئی سیمیٹری، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد شاید ایک آدھ لیکچر اور ہوگا اور ہمارا ٹوپوگرافی کا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ابھی تک کے لیے پھر اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو.